السلام علیکم۔ جنگ مرج راہط، یہ واقعہ تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر، الکامل فی التاریخ اور سیر اعلام النبلاء میں تفصیلاً مذکور ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے جب خلافت کا اعلان فرمایا تو شام میں ضحاک بن قیس حاکم دمشق، حاکم حمص حضرت نعمان بن بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہما اور حاکم قنسرین ظفر بن حارث کلابی نے آپ رضی اللہ عنہما کی حمایت کی، لیکن چونکہ فلسطین کے اور اردن کے بااثر رئیس حسان بن مالک کلبی المعروف ابن بہدل کلبی نے مروان بن حکم اور خاندان بنو امیہ کی حمایت کی تھی، لہذا جب مروان بن حکم شام پہنچے تو ابتدا میں اگرچہ وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی بیعت کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن ابن زیاد جو کربلا اور کوفہ کے بعد بصرہ اور کوفہ میں اپنی حکومت برقرار رکھنے میں ناکام ہوا، وہ شام پہنچا اور اس نے مروان بن حکم کو یہ مشورہ دیا کہ آپ بنو امیہ کی خلافت کا دعویٰ کریں، یعنی آپ خلافت کا دعویٰ کریں، آپ ان کی بیعت نہ کریں۔ اور وہاں مشہور وکیل بنو امیہ روح بن ضمبا الجذامی نے بھی یہی مشورہ دیا کہ آپ خود دعویٰ خلافت کریں، کسی اور کی بیعت نہ کریں۔ چنانچہ مروان نے دعویٰ خلافت کیا۔ جابیہ کانفرنس میں خالد بن یزید اور عمرو بن سعید الاشدق کے مقابلے میں مروان بن حکم کو ترجیح دے کر مروان بن حکم کو مدعی خلافت تسلیم کر لیا گیا۔ اس کے بعد مروان بن حکم نے ضحاک بن قیس فہری رضی اللہ عنہ اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ نے نہ صرف انکار کیا بلکہ مروان سے جنگ پر آمادہ پیکار ہو گئے۔ اب نتیجہ یہ تھا، صورتحال یہ تھی کہ مروان بن حکم نے اگرچہ دعویٰ خلافت تو کر دیا تھا، لیکن ان کے ساتھ حامیوں کی تعداد کم اور فوج کم تھی، اور ضحاک بن قیس رضی اللہ عنہ ایک بااثر رئیس تھے، دمشق میں ان کی جڑیں مضبوط تھیں، تو ظاہراً تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ مروان بن حکم یہ جنگ ہار جائیں گے، شکست ہو جائے گی۔ لیکن مروان بن حکم کے ساتھ اردن اور فلسطین کے کلبی سردار مل گئے، اور ضحاک بن قیس رضی اللہ عنہ کی فوج کے بھی چند بااثر سرداروں کو انہوں نے کسی طریقے سے اپنا حامی و ہم خیال بنا لیا۔ ابن زیاد نے اس میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا اور حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ کی فوج کے بڑے بڑے جرنیلوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ کی قوت انتہائی کمزور ہو گئی، اور جب حتمی جنگ چھڑی تو انہیں شکست ہو گئی اور وہ شہید ہو گئے۔ یوں شام پر، مکمل شام پر، خصوصاً پایہ تخت دمشق پر مروان بن حکم کا قبضہ مستحکم ہو گیا۔ آہستہ آہستہ پورا شام مروان بن حکم کے زیر نگین ہو گیا۔ یوں بنو امیہ کی خلافت شام میں مستحکم ہو گئی۔ تو یہ تھا جنگ مرج راہط اور اس کے نتائج کے متعلق ایک مکمل واقعہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے آگے کے صورتحال پر کسی نئے واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔